السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ITV چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ سب سے پہلے تمام قسم کے حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عظمت اور اسی مہینے میں اہل ایمان کے لیے واجب ہونے والے روزے کی فرضیت اور اسی مہینے میں نازل ہونے والے قرآن کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رمضان سے قریب ہوتے یا پھر ماہ رمضان میں داخل ہو جاتے تو اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے، یا ایھا الناس اتاکم شہر رمضان، کہ اے لوگو تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یا پھر تم رمضان میں داخل ہو چکے ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور ہمارے اسلاف اس مہینے سے دلچسپی کا ان کا یہ عالم تھا، اس مہینے سے محبت کا ان کا یہ عالم تھا، ماہ رمضان سے دل لگی کا یہ معمول تھا کہ اسلاف پورے سال اس مہینے کو کبھی بھولا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ بلکہ اسلاف کا یہ معمول آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ ماہ مبارک رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے ہی وہ اپنے اللہ سے صرف یہ دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہماری سانسوں کو اتنی لمبی کر، ہماری زندگی کو اتنی برکت عطا فرما ہماری زندگی میں کہ ہم رمضان سے ملاقات کر لیں، رمضان میں ہم داخل ہو جائیں اور رمضان سے ہماری اعلام پہچان ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اس مہینے میں ہمارے اسلاف جی توڑ کر محنتیں کرتے، اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے رہتے، اور جب مہینہ رمضان کا ختم ہو جاتا بقیہ 5 مہینے وہ صرف اللہ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ ہم نے ماہ رمضان میں جو بھی عبادتیں تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کی ہیں، تو ان سارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ان کاموں کو، ہمارے ان اچھے اور نیکیوں کو تو قبول فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا ہی اہمیت والا مہینہ ہے اور بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا
پہلی تاریخ آ جاتی، آسمان سے ندا لگانے والے ندا لگاتے، آسمان سے پکارنے والے پکارتے ہیں، آسمان سے آواز لگانے والے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکیوں کا ارادہ رکھنے والے، اے اچھے بھلے کام کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، آگے بڑھو، اور مہینوں کے بنسبت اس مہینوں میں اپنی نیکیوں کو ذرا اور تیز کر دو، خیر کے کاموں میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کا ارادہ کرنے والے، اے برائیوں میں ڈوبنے والے، اے اللہ کے نافرمانی کرنے والے، اپنے گناہوں میں ذرا کمی کرو، اپنی غلطیوں میں نافرمانیوں میں ذرا کمی کرو، اور کوشش کرو کہ پوری طرح تم برائیوں سے رک جاؤ، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم نے اور آپ نے اپنے گناہوں سے بچت اور حفاظت نہ کر لی تو پھر اور وہ کون سا مہینہ آئے گا جس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچائے گا۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے یہ مہینہ آتا، عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار، جو ہی آتا اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا رحم دل ہو جاتا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا کہ پیارے نبی فرماتے ہیں سفدت الشیاطین، رمضان کی پہلی تاریخ کا آنا ہی ہوتا ہے کہ فوراً اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سرکش شیاطین اور سرکش جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ کیوں؟ عام دنوں میں یہی ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن، ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن، لمحہ لمحہ پل پل ہمیں اپنی زندگی میں گمراہ کرنے والا دشمن، ان شیاطین کو، ان سرکش جناتوں کو اللہ زنجیروں میں اس لیے قید کر دیتا ہے تاکہ ہمارے وہ بندے، ہمارے وہ اچھے بندے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، شیطان اپنے وسوسوں سے انہیں گمراہ نہ کر سکے، شیطان اپنے وسوسوں سے انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا نہ سکے، کشادہ دل ہو کر، کشادہ ذہن ہو رکھ کر وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو جائیں اور شیطانی سرکشوں اور جالوں سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی تاریخ نمودار ہوتی ہے، ہم رمضان کے پہلے تاریخ میں اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں اور اس ماہ مبارک کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کے حصول کے لیے، جس کو پانے کے لیے ہم اور آپ اس زندگی میں سانسوں کے گزرتے ہوئے یہ کوششوں میں ہوتے ہیں کہ کیسے ہمیں وہ نعمتوں والی جنت مل جائے، کیسے ہمیں اللہ کی بنائے ہوئی وہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے، اس جنت کے اللہ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور وہ ایک بھی دروازہ جب تک ماہ رمضان رہتا ہے کوئی جنت کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے اللہ سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ نار جہنم جس سے بچنے کی لمحہ لمحہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے اور ہمیشہ یہ فرماتے ہوئے چلے آئے اور قیامت تک تاریخوں میں اور سنتوں میں موجود ہے کہ اے لوگوں قوا انفسکم واہلیکم النار، بڑی بھیانک جگہ ہے نار جہنم، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جو ہی داخل ہوتا ہے جہنم کے سارے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے اور پھر جب تک رمضان موجود ہوتا ہے جہنم کا ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ 2 سال ہم نے مصیبتوں کے گزار کر آج یہاں اس دہلیز پر پہنچے ہیں، 2 سال پریشانیوں کے، انسانیت بیماریوں سے گھر کر آج یہاں آئی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 2 سال رمضان کے مہینے میں جو مسجدوں کی رونقیں ہوتی ہیں تراویح کی نمازوں کی شکل میں، انسان کشادہ دل ہو کر اکٹھا ہو کر اللہ کی جو عبادتیں کر رہا تھا، 2 سال ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے محروم تھیں، ہم نہیں دیکھ رہے تھے، مسجدیں خالی پڑی تھیں، لوگوں کے جو شوق ہوتے ہیں نیکیاں کرنے کی، جو عبادتیں کرنے کی، اس شوق میں ذرا کمی آ چکی تھی، لوگوں کے دماغ اور لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ چکے تھے۔ واقعتاً یہ ایسے مرحلے تھے کہ جہاں اچھے کار لوگ بھی نمازوں سے دور ہو گئے تھے، شیطان ان پر غالب آ چکا تھا۔ یہ اور بات ہے اچھے بھلے لوگ اس لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کے دور میں بھی، بیماریوں کے اس حالات میں بھی انہوں نے روزے کا اہتمام کیا، قرآن کا اہتمام کیا، ساری نیکیاں کی، لیکن وہیں پر یہ بھی سچائی ہے کہ بہت سارے لوگ عبادتوں سے دور ہو گئے تھے۔ اس لیے دعا کرو
ابھی بھی اتنا وقت باقی ہے، ہماری سانسیں ٹوٹنے میں سیکنڈوں کی مہلت نہیں لگتی، ہمارے پاس موت کا فرشتہ آنے کے لیے سیکنڈوں بھر کی دستک دیتا ہے۔ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی جو ابھی تک زندہ ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ دعا کرو کہ آنے والے ایک ہی دن کے بعد رمضان المبارک کے مہینے سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو سکے۔ یہ موقع غنیمت ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ بھی جو 2 سال کے اندر تراویح کی نماز کی رونق اور وہ مناظر رمضان کے جو ہمیشہ دیکھتے آ رہے تھے، لاک ڈاؤن میں دیکھے نہیں، اور اسی بیچ میں ان کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اب آنے والا رمضان کا مہینہ وہ نہیں پا سکتے، ہم سے وہ غائب ہو چکے ہیں۔ ہم سے جو باتیں کر رہے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو موجود تھے، ہم اور آپ صبح و شام جس سے ملاقات کر رہے تھے، آج وہ ہمارے محفلوں میں نہیں ہے، ہماری مجلسوں میں نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی موت کا فرشتہ غالب آئے اور رمضان کا مہینہ ہم اس سے ملاقات نہ کر سکیں۔ اس لیے سب کے سب مل کر یہ دعا کرو، اللہ ہمیں اس مبارک مہینے سے ضرور ملاقات کرائے، اور انشاءاللہ ملاقات کریں گے، آمین۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اس لیے کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، اور یہ موقع جب آ جائے، یہ مہلت جب مل جائے، رمضان کا مہینہ ہمارے قریب اور ہم پر داخل ہو جائے، بڑی غنیمت جانو اس موقع کو، اس مہینے کو بڑا موقع اور بڑی غنیمت سمجھو اپنے لیے۔ 2 شخص ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، 2 شخص ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، دائرے اسلام میں داخل ہوتے، اس میں سے ایک ساتھی میدان جہاد میں جا کر اللہ کے لیے اس کے کلمے کے بلندے کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے۔ میدان جہاد میں کافروں سے ملاقات کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے وہ میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ دوسرا ساتھی جو ساتھ میں اسلام لایا تھا، 1 سال کے بعد وہ بستر پر مرا، اپنی طبعی موت مرا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ بھی سنیں گے تو شہادت کی موت بڑی عظمتوں والی موت ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ واقعی بڑی فضیلتوں والی بات ہے۔ قیامت کے روز ایسے شہید اٹھیں گے، ان کے جسموں سے جو خون نکلے گا وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ جو خوشبودار ہوگا، وہ تازہ خون میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے، اس علامت اور پہچان کے ساتھ یہ وہی شخص ہے جس نے اللہ کے خاطر دشمنوں سے مقابلے کے لیے اپنی جان گنوائی تھی۔ شہادت کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی کہ وہ شہید ہونے والا جو آدمی تھا وہ جنت کے اندر بعد میں داخل ہوا، اور 1 سال کے بعد جو اپنے بستر پر مرا تھا، جو طبعی موت مرا تھا، وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ حیرت کی بات ہے، شہادت والی موت جنت میں بعد میں داخل ہو، اور طبعی طور پر 1 سال کے بعد مرنے والا وہ جنت میں پہلے داخل ہو۔ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے اللہ کے نبی، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ شہید ہو جانے والا آدمی جو جہاد میں شہید ہو گیا وہ چلے گیا، پر 1 سال جو اس نے دوسرے ساتھی نے مہلت پائی، اس سال بھر میں اس نے نمازیں پڑھی، اور خصوصی طور پر اس نے اپنی آنے والی 1 سال کی زندگی میں ماہ رمضان کو پایا، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پا کر اس نے اللہ کی عبادتیں کی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا، اللہ سے دعا کیا، اس نے استغفار کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی ایک اشترا رمضان کو پانے کی وجہ سے اس کے درجے کو بلند کر دیا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ سچائی ہے کہ ماہ رمضان پا جانے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، بہت خوش بختی کی بات ہوتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ اس مہینے کے آتے ہی ہمیں کون سا عمل کرنا ہے، کون سے کام کرنا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، پر اختصار کے طور پر وہ موٹی موٹی باتیں جن کو ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی عبادت روزے کی ہوتی ہے۔ روزہ، دن بھر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، صبح سے لے کر شام تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ جو بندہ رکھ رہا ہے نا، یہ میرے لیے ہے۔ بہت ساری عبادتیں بنتا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کسی عبادت کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے، جبکہ واقعتاً ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص کر کے اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ میں نے ساری نیکیوں کے ثواب کے حدود متعین کیے، میں اتنا ہی ثواب دوں گا، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک میں ہر نیکی کے کام پر اپنے بندے کو اجر دوں گا۔ لیکن جب وہ روزہ
رکھے گا تو میں روزے کے ثواب کو محدود نہیں کروں گا، روزے کے ثواب کو متعین نہیں کروں گا، بلکہ روزہ یہ میرے حق میں ہوگا۔ حشر کے میدان میں جب وہ میرے دربار میں آئے گا پھر میری مرضی ہوگی، میں اس کے روزے کے حساب سے جتنا چاہوں گا اس کو میں ثواب دوں گا۔ اس ثواب پر کوئی حدود اللہ کے نبی نے متعین نہیں کیا۔ اللہ خود فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص بہت زیادہ پایا جاتا ہے، للہیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ نماز بھی پڑھتے ہیں پر نماز ہماری ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لوگ مجھ کو نمازی کہیں، لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ریاکاری کا جذبہ اس میں آ سکتا ہے، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں دکھاوے کا جذبہ آ سکتا ہے، لوگ مجھے کہیں قرآن پڑھنے والا ہے، لوگ مجھ کو کہیں صدقہ کرنے والا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تنہائی روم اور کمرے میں بند ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ پانی پی کر پیاس بجھا لے، دل چاہ رہا ہے کہ کھانا کھا کر بھوک مٹا لے، پر وہاں دنیا کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں رہی ہیں، نمازوں میں لوگ دیکھتے ہیں، صدقہ خیرات میں لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پر اس بند کمرے میں پوری انسانیت کی کوئی آنکھ اس روزے دار کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے پانی نہیں پی رہا ہے، وہ اس وجہ سے اپنا کھانا نہیں کھا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اس نے روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اخلاص کا بھرپور مادہ اس روزے کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، میں جیسا چاہوں گا اپنے بندے کو ثواب دوں گا۔ یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ مشہور روایت ہے کہ ان فی الجنت باب یقال له الریان، جنت میں ایک خاص دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس باب الریان کے اندر سارے کے سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، پھر وہ روزے دار کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی امت کا کیا کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، جو جنت کے ہر دروازے سے جیسے چاہے داخل ہو جائے؟ کیا کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو جن کو جنت کے 8 دروازے پکارے جائیں گے اور اس کے ذریعہ داخل کیے جائیں گے۔ تو باب الریان جو خصوصی دروازہ روزے داروں کے لیے ہے یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزہ رکھتا ہے 2 شرط کے ساتھ، یہ دونوں شرط ہمیشہ یاد رکھنا، اور ہر عبادت میں، ہر نیکی میں، ہر اچھے بھلے کام میں یہ دونوں شرطیں دونوں ساتھ چلتی ہیں۔ من صام رمضان، رمضان کا روزہ جس نے رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ 2 شرط ہیں۔ ایمان کے ساتھ اہل توحید ہو، اس کے دل میں اللہ کی عبادت رچ اور بسی گئی ہو، اس لیے کہ مشرک کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی، بدعتی کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں اسی شخص کی عبادت قبول ہوتی ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے رب کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو یقیناً اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، اور ثواب کی نیت سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقدم من ذنبی غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی عظمت ہے، روزے کی فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ روزہ رکھنا ہی کمال نہیں ہے، روزہ کس طرح محفوظ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، وہ روزہ شرف قبولیت کا مقام حاصل کر لے، وہ روزہ کیسے حاصل کرے گا، ہمارے روزوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری حدیث میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ رمضان کے مہینے میں یہ احتیاط رکھو اور یہ کوشش کرو زبان آپ کی کوئی جھوٹ بات نہ بولے، زبان آپ کی کسی کی غیبت نہ کرے، زبان آپ کی کسی کی چغلخوری نہ کرے، زبان آپ کی کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی نہ کرے، زبان آپ کے کسی مسلمان بھائی کی آبرو اور اس کی عظمت پر حملہ نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے۔ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ نہ چھوڑے، جو غیبت نہ چھوڑے، جو چغلخوری نہ چھوڑے، بہتان تراشی، الزام تراشی نہ چھوڑے، دوسروں کو بے عزت کرنا نہ چھوڑے، گالی دینا نہ چھوڑے، پھر ایسے شخص کے روزے اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھوکا رہ جانا، اس کا پیاسا رہنا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر زبان کی حفاظت کی جو ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے تو سامنے والا کہے گا بھائی کم سے کم مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد کی عظمت کا تو خیال کر، مسجد کی تو عزت کا اور احترام کا خیال کر، یہاں تو جھوٹ نہ مت بول۔
تو یہ مسجد کی عظمت کا خیال کر کے لوگ کہتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنا باہر بھی گناہ ہے، باہر بولیں گے تو بھی حرام ہے، بند کمرے گھر میں بولیں تب بھی حرام ہے، ماں باپ سے بولیں تب بھی حرام ہے، بیوی بچوں سے بولیں تب بھی حرام۔ جھوٹ اور بہتان اور غیبت چغلخوری یہ سب کے سب اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور شریعت نے اس کو بالکل حرام قرار دیا ہے۔ لیکن مسجد میں بیٹھ کر بولنے پر آدمی فوراً شکوہ کر دیتا ہے، شکایت کر دیتا ہے، ارے مت بولو جھوٹ مسجد میں بیٹھ کر، یہ مسجد کی عظمت ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان کی عظمت ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے روزے کی اہمیت ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بندے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لے، اپنے آپ کو غیبت سے بچا لے، تیرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا کرے گا۔ تو یقیناً زبان کی حفاظت ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر کرنی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر آپ، اس لیے نبی نے طریقہ سے آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، آپ کو کوئی اکسا رہا ہے، آپ کو کوئی اس بات کی طرف ابھار رہا ہے، وہ سامنے والا گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اب کیا ہمارے لیے بھی یہ واجب ہے کہ ہم اسے گالی دیں، ہم اس کا جواب دیں؟ نہیں، اس سے کہہ دو انا صائم، کہ میرے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھا ہوا، تو گالی دے چلے گا، تو برائی کر چلے گا، تو ہمارے اوپر ہاتھ بھی اٹھا چلے گا، لیکن صبر کا میرے اندر وہ مادہ اللہ نے دیا ہے کہ میں روزے سے ہوں، نہ تجھے بولوں گا، نہ تجھے ماروں گا، نہ تجھ سے جھگڑا کروں گا، میں سیدھا وہ آدمی نکل جائے وہاں سے، یہی اس کے روزے کے لیے بھلائی ہے، اور یہی اس کی عظمت کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور ابو بکر کو گالیاں دینے لگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا، اللہ کے نبی بھی سن رہے، ابو بکر بھی سن رہے، اور یہودی گالیوں پہ گالیاں دیتے جا رہا ہے۔ ابو بکر کے صبر جواب دے چکا، فوراً یہودی کے تھوڑی دیر کے بعد خاموش رہے، برداشت نہ ہوا، پلٹ کے جواب دے دیا، یہودی کے گالی کا جواب دے دیا ابو بکر نے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے اور چلے گئے، ابو بکر دوڑتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی یہودی گالی دے رہا تھا، آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، میں نے جب پلٹ کے اس کا جواب دے دیا تو آپ اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر جب تک تم خاموش تھے اور یہودی گالی دے رہا تھا تب تک اللہ کے فرشتے تمہاری طرف سے یہودی کا جواب دے رہے تھے، جیسے تم نے جواب دیا پلٹ کر وہ فرشتے اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور میں بھی اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو یہ صبر، زبان کی حفاظت بھی، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کسی چیز پر میرا حق ہے، یہ قلم اگر میری ہے، کوئی آئے مجھ سے جھگڑا کرنے لگے، یہ قلم میری ہے مجھے دے دو، یہ قلم میری ہے، جبکہ وہ جھوٹ ہے اور میں سچائی پہ ہوں، میرا قلم ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جھگڑا نہ ہونے پائے، فساد نہ ہونے پائے، بات آگے نہ بڑھنے پائے، ایسا کرو اپنا قلم نکالو اس کو دے دو، اپنا قلم نکالو اس کو دے دو۔ یہ مت سوچو کہ دنیا کے اندر میری تو قلم تو معمولی چیز ہے، قلم کے علاوہ لاکھوں کی چیز اگر کوئی دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں، ایسا شخص جو حقدار ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق اپنے بھائی کو دے دیتا ہے، کل اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کو ایک چبوترا عطا فرمائے گا، جنت کے اندر ایک چبوترا عطا فرمائے گا۔ تو کیا بات ہے، جنت میں اگر ایک کوڑے کی جگہ مل جائے ہمیں اور آپ کو تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہاں حقدار اپنا حق چھوڑ دے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں اس شخص کو اللہ ایک چبوترا عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو تراویح کی نماز کا قیام کرنا ہے۔ تراویح، تہجد کی نماز، قیام اللیل، یہ سب ایک ہی نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رات کی نماز 11 رکعتیں پڑھی ہے، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر۔ انہی 11 رکعتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معمول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتوں سے زیادہ کسی رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی ہیں، اور آپ کی قیام کا یہ عالم تھا کہ اس طرح قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں، قدم مبارک میں سوجن آ جاتا، ورم آ جاتا۔ عائشہ کہنے لگی، اللہ کے نبی ضرورت کیا ہے، معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے آپ کے معاف کیے ہیں، پھر ضرورت کیا ہے اتنا لمبا قیام کرنے کی کہ آپ کے قدموں میں اور پیروں میں سوجن آ جائے، ورم آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی حشر کے میدان میں ساری انسانیت موجود رہے، سارے انبیاء ان کی امتیں موجود رہے، اور تمہارا یہ نبی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کھڑا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بن کر کھڑا ہو۔ قیام اللیل کی یہ حالت ہوتی تھی۔ آج آدمی مسجدیں وہ تلاش کرتا ہے جہاں 10 منٹ کے اندر تراویح ختم ہو جائے، ایسی مسجدیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر لیں،
کوئی ایک رات میں قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 2 رکعت میں قرآن ختم کر کے کر رہا ہے۔ تراویح کی نماز کا وہ اہتمام جو صحابہ اور اسلاف نے کیا تھا، ویسا اہتمام کہاں ہو رہا ہے؟ ہماری آنکھیں وہ مسجدیں ڈھونڈتی ہیں جہاں 5 منٹ میں تراویح ہو جائے، ذرا سا لمبا قیام کیا ہوا، ہمارے پیر دکھنے لگے، ہمیں تکلیف ہونے لگی۔ تکلیفیں نہ ہو تو عبادتوں میں مزہ کیا ہے؟ پریشانی نہ آئے تو عبادتوں میں مزہ کیا ہے؟ ہم پر مصیبتیں نہ 2 سالہ لاک ڈاؤن گزار کر آئے، مصیبتوں سے گزر کر آئے، اور اب بھی اگر رمضان کا مہینہ پانے کے بعد ہمارے عبادتوں میں شوق نہ آئے، ہمارے عبادتوں میں ذوق نہ آئے، اللہ سے امن اور سلامتی کی دعا نہ کریں کہ اللہ بیماریاں جیسے تو نے ختم کر دی ہے، اے اللہ اس امت پر اور اپنے بندوں پر امن اور سلامتی کا ماحول لے آئے، یہ اگر ہمارے اور آپ کو مل جائے تو عبادتوں میں تکلیفیں اٹھانے کے بعد ہی مزہ آتا ہے۔ اسی طرح اسی مہینے کے اندر سحری اور افطار کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری یہ مبارک ناشتہ ہے، یہ اچھا کھانا ہے، 1 کھجور 2 کھجور جو میسر ہو، بغیر سحری کے روزہ مت رکھا کرو، اس لیے کہ اہل کتاب اور ہمارے اندر جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے، وہ بلا سحری روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ سحری میں اللہ نے برکت عطا کی ہے، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کھاتے وقت اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کھاتا ہے سحری، اور یہ سحری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو۔ ایسا سحری کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحری ادھر ختم ہوا ادھر فجر کی اذان شروع ہو جاتی۔ احتیاط، 10 منٹ آدھے گھنٹے پہلے سحری روک دینا، یہ خود جو شریعت ہمیں سہولت دے رہی ہے، جو شریعت ہمارے جسم کا خیال کر رہی ہے، آدھے گھنٹے پہلے سحری کھلا کے بند کر دو، بیچارہ بھوکا ہو جائے گا، بیچارہ پیاسا ہو جائے گا، ابھی دن بھر اس کو بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے آخری لمحے تک سحری کھاؤ، اذان ہونے سے 2 منٹ پہلے آپ اپنی سحری ختم کرو۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے جسم کی انرجی باقی رہے، آپ کے جسم کی طاقت باقی رہے، اور وہیں پر آپ دیکھو افطار کرنے میں نبی کریم فرماتے ہیں جلدی کرو، افطار کرنے میں جلدی کرو، اور میری امت کے لوگ بھلائی پر اسی وقت تک رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اب یہاں بھی احتیاط، سورج ڈوب گیا، روزہ ختم، سے وہ افطار کا وقت ہو گیا، سورج کے غروب ہونے کی نشانی شریعت نے بتلائی۔ اب جب سورج غروب ہو گیا پھر 10 منٹ احتیاط کس بات کا؟ کس بات کا احتیاط؟ روزہ خراب نہ ہو جائے، یعنی روزہ اچھا اور خراب کرنا تمہارے اوپر ہے۔ شریعت نے جو بتا دیا سورج کا غروب ہونا افطار کا وقت ہو گیا، آپ سے آپ افطار کر لو، افطاری کرو، روزہ خط توڑو اور اللہ کو خوش کرو، دعا پڑھو بسم اللہ کھا کر، کھجور ہو کھجور سے کھولو، پانی ہو پانی سے کھولو، اور اس کے بعد دعا پڑھو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، رگیں تر ہو گئی، اللہ خوش ہو گیا انشاءاللہ، اس کا ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں احتیاط کرنا اس امت کے لیے ضروری ہے، افطار میں تاخیر نہیں۔ اور دوسری کوشش یہ کرو کہ رمضان کا جو مہینہ مبارک ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر میسر آ جائے تو وہ ایک نیکی کا کام اور کرو۔ ایک روزہ آپ رکھتے ہو رمضان کا 30 روزہ یا 29 روزہ، اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ آپ کے یہاں ہر روز ایک شخص افطاری کرے، آپ کو ایک شخص کو افطاری کراؤ، صرف ایک شخص کو، اگر آپ کرا سکتے ہو تو اور زیادہ کراؤ، لیکن اگر ایک شخص کو آپ ڈیلی افطاری کراتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو 60 روزوں کا ثواب ملے گا، دوگنا ثواب۔ عیسیٰ مہینہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، تلاش کرنے سے نہیں ملے گا، دل کشادہ کرو، ذہن کشادہ کرو، زبان اچھی استعمال کرو، اعمال اچھے کرو۔ نیکیاں دینے والا وہ اللہ ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جتنا چاہے وہ اپنے بندے کو ثواب دے دے۔ یہاں 30 روزہ رکھ کر اگر آپ دوسروں کو افطار کرا رہے ہو تو اللہ رب العزت دوگنا ثواب عطا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو یہ خیال دیکھو، ہمارے اور آپ کے ذہن ذرا غلط رویے پر جا چکے ہیں۔ آدمی کوئی غریب اگر دعوت لے لے افطار کا، چاہے وہ 1 گھونٹ پانی پلا کر تمہیں روزہ کھلائے، کوئی ضروری نہیں انواع و اقسام کی چیزیں ہوں، مٹن مسالے ہوں، کوئی بات نہیں، اگر محبت سے کوئی غریب آدمی تم سے کہہ دے بھائی ہمارے یہاں روزہ کھول دینا یا افطار کے لیے کچھ آپ کے گھر بھجوا دے، مت ٹھکراؤ اس کی محبت کو، مت ٹھکراؤ اس کی محبت کو۔ یہ رمضان غمخواری اور محبتوں کا والا بھی مہینہ ہے، اس کی محبت کی عزت کرو
اور اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی تمہارے گھر بھیجتا ہے اسی پانی کے گھونٹ سے پی کر افطار کرو تاکہ وہ بھی خوش رہے تم بھی خوش رہو اور تم دونوں کا رب بھی خوش رہے اور پوری انسانیت کا اللہ بھی خوش رہے۔ یہ افطاری اور شہری اور تراویح کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ اور بھی ایسے موضوع جو اہم ہیں اس مہینے کے لیے آنے والے اور ضروری ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو بتائے جاتے رہیں گے۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرو، دعا استغفار کا، صدقہ اور خیرات کا، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس مہینے میں جی توڑ کر محنت کرو اور اللہ سے اس بات کی دعائیں کرتے رہو اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کرے، اللہ ہماری نیکیوں کو برباد نہ کرے، اللہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں یا بڑی سے بڑی نیکی کریں اسی وقت ہمارے کام آئیں گی جب وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل کر لے۔ اور شرط کے ساتھ اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، ثواب کی نیت سے سارے اعمال کرو۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم سب کے اعمال صالحہ کو ضرور قبول فرمائے گا اور قبول کرتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ الہ العالمین، پھر ایک بار میں سب سے یہ کہوں گا کہ آپ سبھی لوگ دعا کرتے رہو، اللہ ابھی وقت کافی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے میں ذرا وقت ہے، بس یہ کر کے اللہ تو ہم سب کی ملاقات اس مہینے سے کروا دے۔ جو اس مہینے سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، خالص ایمان پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مہینے میں ایک جمعہ آپ اپنی مسجد، اسی مسجد کا خاص کر کے تعاون اور چندہ پیش کرتے ہیں، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ مہینے کا ایک جمعہ جو آپ اپنے مسجدوں کے لیے، اپنے خاص اس مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں، میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا آنے والے رمضان کے مہینے میں اخراجات بھی کافی ہوں گے، اس لیے ایک مہینہ آپ کو پوری طرح اپنا دل کشادہ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ سے دیکھو، ایک کنواں ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، کنواں سے جتنا پانی نکالو گے نا، کنواں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ آدمی ذہن میں بٹھا لے، اگر وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کسی بھی غریبوں کی مسجد میں، مدرسے میں، تو یہ اس عقیدے کے ساتھ دے کہ وہ جتنا خرچ کرے گا اللہ نئے سرے سے اس کے دامن میں روزیاں عطا کرے گا، اس کو اور زیادہ روزی عطا فرمائے گا۔ جیسے کنویں سے پانی جتنا نکالو نیا پانی نکلتا آئے گا، نہیں نکالو گے کنویں کا پانی بلکہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی دروازے پر رہیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن فعالیہ کو بلایات الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔